اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 21 جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی اس کا اور آج والی آیت نمبر 22 کا ایک طائرانہ جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایک ایک لفظ کا الگ الگ تجزیہ کریں گے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے بنی نوع انسان تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو بنایا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو اس آیت میں عبادت کا مقصد جو بتایا گیا تھا وہ تقوی بتایا گیا تھا۔ عبادت کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے جانا تھا، اور تقوی کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے تفصیل سے سمجھا تھا۔ اب جس رب کی عبادت کا کہا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ذات ہے جس نے خلقکم، تم سب کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اس نے تمہارے لیے ارض کو، زمین کو رہنے کے قابل بنایا ایک بچھونے کے طور پہ، اور آسمان کو بنا ایک چھت کے طور پہ بنایا، اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، اور پانی کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں، اور پھر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کی مدد سے زمین میں سے بہت سارے پھل جو ہیں وہ رزق کے طور پہ تمہارے لیے اگائے۔ یعنی کہ صرف پیدا ہی نہیں کیا اس رب نے، بلکہ سسٹیننس کے لیے، سبسسٹنس کے لیے جو بھی لوازمات چاہیے تھے وہ سارے کے سارے پرووائڈ کیے، رہنے کی لیے زمین، اور جو اوپر آسمان، اور پھر وہ چیز جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے پانی، اور پھر کھانے کے لیے مختلف پھل رزق کے طور پہ سارا کچھ پرووائڈ کیا تاکہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جو اس کا نقطۂ آغاز ہے اس سے اپنے حد کمال تک پہنچ سکے۔ رب کی کچھ صفات بتانے کے بعد پھر یہ کہا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ پس تم جانتے بوجھتے اللہ کے لیے ند نہ بناؤ، یعنی اس کے ہم پلہ مد مقابل نہ بناؤ، کہ وہ ایک ہی ذات ہے اس کائنات میں جس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اور پیدا کر کے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے رہنے کے لیے مناسب بندوبست کیا، رہنے کے لیے جگہ، اوپر پروٹیکشن کے لیے چھت، پھر زندگی کا دار و مدار جس چیز پہ ہے وہ پانی، اور پھر ثمرات ہے بطور رزق۔ پس تمہیں چاہیے کہ تم اسی رب کی بندگی یا تابع فرمانی اختیار کرو، اور اس کے مد مقابل ہم پلہ دوسرے نہ انسانوں کو بناؤ نہ بتوں کو بناؤ۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں استعمال ہونے والے الفاظ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یا ایوہ الناس میں جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، ایوہا میں جو ایو ہے یہ اس اسم کی دلالت کرتا ہے جسے پکارا جائے، اور ایوہا میں جو ہا ہے یہ حرف تنبیہ یا حرف توجہ کہلاتا ہے۔ یا ایوہ الناس میں جو الناس سے پہلے الف لام ہے، اس کو اگر لام جنس تصور کیا جائے تو الناس سے مراد یہاں پوری بنی نوع انسان ہے، یعنی پوری کی پوری انسانوں کی سپیشیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری کی پورے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کے یہ ہدایت دی ہے کہ اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو یا اپنے رب کی عبادت کرو۔ لفظ عبادت کا ہم تفصیلی مفہوم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، جہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عبادت سے مراد صرف پرستش ہی نہیں بلکہ اس کا مطلب بندگی، غلامی، تابع فرمانی یا ہدایت کی پیروی بھی ہے۔ رب بنیادی طور پہ اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے نقطۂ آغاز سے بتدریج حد کمال تک پہنچائے، اس کی پرورش کرے، اس کی نگہبانی کرے، اس کی سرپرستی کرے اور اس کو اون کرے۔ تو یہاں پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ اے بنی نوع انسان تم اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ وہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم،
لفظ تخلیق کا ایک پہلو یہ ہے کہ کسی چیز کو بنانے سے پہلے یا وجود میں لانے سے پہلے اس کی ساخت، ہیئت یا بناوٹ وغیرہ کا اندازہ یا تعین کرنا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس اندازے کے مطابق کسی چیز کو وجود میں لانا یا بنانا۔ تو یہاں رب کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ الذی خلقکم، کہ وہ ذات جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ یعنی جو عبادت کا پرپس بتایا وہ یہ بتایا یا نتیجہ یہ بتایا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو سکے۔ اب تقوی بھی ایک بہت جامع جو ہے وہ اصطلاح ہے قرآن مجید کی۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کی پاسداری کرتے ہوئے برے کاموں سے بچنا یا پرہیز کرنا اور اچھے اور نیک کام کرنا۔ جب کسی معاشرے کے افراد برے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو ایک محفوظ اور خوشحال معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، تو معاشرے میں سیکیورٹی اور پراسپیرٹی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ اے بنی نوع انسان، تم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ برے کاموں سے بچیں گے، اچھے اور نیک کام کریں گے، معاشرے میں سیکیورٹی آ جائے گی اور خوشحالی آ جائے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تقوی کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ فلاح آ جائے گی۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور فلاح جو ہے اس سے مراد سیلف ایکچولائزیشن بھی ہے، سکسیس بھی ہے اور پراسپیرٹی بھی ہے۔ تو یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں پورے کا پورا جو مقصد ہے عبادت کا وہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا جو نتیجہ ہے یا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، وہ یہ ہے کہ تقوی آ جائے، یعنی سیکیورٹی آ جائے، برے کاموں سے لوگ بچیں، اچھے کام کریں۔ جب معاشرے کا ہر فرد برے کام سے بچے گا اور اچھے کام کرے گا تو ایک محفوظ معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ ایک محفوظ معاشرہ قائم ہو جانا یہ ایک سٹیپ ہوگا۔ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں فلاح بھی آ جائے گی، کیونکہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو تقوی ہے اس سے پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگ جب اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی سیلف ایکچولائزیشن ہو جاتی ہے، ان کی سکسیس اور پراسپیرٹی انڈیویجولی بھی ہو جاتی ہے، اور معاشرہ بھی خوشحال ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک فلاح کا عنصر آ جاتا ہے، تو ایک فلاحی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اور ایک سیکیور معاشرہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم صرف اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی اس کی بندگی اختیار کریں، اس کی غلامی اور محکومی اختیار کریں۔ آیت نمبر 21 میں رب کی ایک صفت یہ آئی تھی کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اس نے تم سب کو بنایا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اب آیت نمبر 22 کے شروع میں رب کی ایک اور صفت بتائے گی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت۔ یعنی رب نے صرف انسان کو ہی نہیں بنایا بلکہ اس کے رہنے کے لیے ایک ایسا کرہ زمین کے طور پہ بنایا کہ جس میں وہ رہائش پذیر ہو سکے، جو رہنے کے قابل تھا، اور اس کے اوپر ایٹماسفیئرز کی ایسی لیئرز بنا دی جو اس کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں، جو اس کا تحفظ کرتی ہیں، جو سپیس میں سے جو خطرناک ریڈیشنز آ سکتی ہیں یا جو خطرناک سالڈ پارٹیکلز آ سکتے ہیں، زمین کے اوپر گر سکتے ہیں، ان سب سے بچانے کے لیے اوپر ایک پروٹیکشن چھت کی بھی دے دی۔ تو پورے کا پورا ماحول اور ایٹماسفیئر دیا جہاں انسان رہ سکے اور پھر اپنے نقطۂ آغاز سے حد کمال تک پہنچ سکے۔
تو فراش جو ہے وہ بچھونے کو بھی کہتے ہیں، جو قابل رہائش ہو، جہاں جس پہ اٹھا جا سکے، بیٹھا جا سکے، لیٹا جا سکے، چلا پھرا جا سکے یا رہائش پذیر ہوا جا سکے۔ اور سما ہر اس شے کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر ہو، ہر شے کے بلائی حصے کو بھی سما کہتے ہیں۔ آسماں یا اجرام فلکی یا نظام شمسی یا اوپر جتنے کرے ہیں یا کہکشائیں ہیں یا بادل ہیں، ان سب کو عربی میں سما کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو زمین کے اوپر ایٹماسفیئر کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں، ان کو بھی سما کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بنا کا مطلب چھت بھی ہوتا ہے، یا چھت نما کوئی بھی چیز جو بنائی گئی ہو یا کنسٹرکٹ کی گئی ہو، یا کوئی عمارت یا کوئی اسٹرکچر یا کوئی فریم ورک، اس کو بھی بنا کہا جاتا ہے۔ اب زمین کے اوپر جو ایٹماسفیئر ہے اس کی مختلف لیئرز ہیں، جیسے ٹراپوسفیئر ہے، جیسے اسٹریٹوسفیئر ہے، جیسے میسوسفیئر ہے، جیسے تھرموسفیئر ہے یا ایکسوسفیئر۔ یہ جو مختلف لیئرز ہیں، ان میں سے ایک لیئر وہ ہے کہ جو انسان کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے بچاتی ہے، اور ایک لیئر وہ بھی ہے جو انسان کو میٹیورز یا اس طرح کی چیزیں جو زمین کے اوپر گر سکتی ہیں ان سے بچاتی ہے۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں رب کی ایک اور صفت بتائے گی کہ وہ انزلہ من السماء ماء، وہ انزلہ اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی۔ اب پانی وہ چیز ہے کہ جس پر ہر ذی حیات کی زندگی کا دار و مدار ہے، یہ ممد حیات ہے، زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین جیسی رہنے کی جگہ اور آسمان جیسی محفوظ چھت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے جو ناگزیر شے تھی پانی، وہ بھی پرووائڈ کیا۔ اور اس کے بعد فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس نے پیدا کیا یا خارج کیا یا نکالا، بہی اس کے ذریعے سے، یہ جو پانی اوپر سے اتارا اس کے ذریعے سے یا اس کی مدد سے زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالے من الثمرات، پھلوں میں سے، یعنی بہت سارے پھل جو ہیں اور میوے۔ یہ جو ثمرات ہے یہ ثمرتن کی جمع ہے، اور درخت کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جن کو کھایا جا سکے۔ یہ بطور رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے نکالے، رزقن لکم، بطور رزق تم سب کے لیے۔ رزق ہر وہ شے جو نفع بخش اور فائدہ مند ہو، یہ مٹیریل چیز بھی ہو سکتی ہے، انٹلیکچوئل چیز بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں اس آیت میں مراد ہے وہ ثمرات جن کے اوپر انسانی زندگی کی بقا اور نشو و نما کا باعث ہے، یعنی سامان زیست۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پہ رہنے کے لیے سامان زیست بھی عطا کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مختلف جو مظہر ہیں ان کو گنوانے کے بعد پھر کہا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے انداد، ہم پلہ یا مد مقابل۔ انداد جو ہے یہ ند کی جمع ہے، اور یہ اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی دوسری ذات کے جوہر میں شریک ہو، ایسنس میں شریک ہو یا ایک جیسا ہو، ہم پلہ، ہم مرتبہ، ہم سر یا برابر اور مد مقابل۔ تو رب کی خصوصیات جو بتائے گی وہ یہ بتائے گی کہ اس نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو جو ہے وہ بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے جو ہے وہ چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، تمہاری زندگی کا دار و مدار جس چیز پہ ہے پانی وہ تمہیں عطا کیا، اس کے بعد تمہارے رزق کے لیے سامان زیست جو ہے وہ تمہیں عطا کیا، اور یہ تم جانتے بوجھتے ہوئے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہو، یہ سب جانتے بوجھتے تم کسی اور کو اللہ کا ہم پلہ یا مد مقابل نہ بناؤ۔ اور تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کہ جس نے سب کچھ یہ تمہارے لیے کیا ہے، تم اسی کے احکام کی بندگی یا پیروی کرو۔ چنانچہ اگر ہم ریویو کریں ان دو آیتوں کو، آیت نمبر 21 اور 22 کو، تو 21 میں کہا گیا تھا کہ اے بنی نو انسان، تم عبادت کرو، بندگی کرو، احکام کی تابع فرمانی کرو اس رب کی جس نے تم کو بنایا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بنایا، تاکہ تم برائیوں سے بچ سکو
اچھے کام کر سکو، تاکہ معاشرہ جو ہے ایک محفوظ اور خوشحال معاشرہ بن جائے، اس میں سیکیورٹی بھی آ جائے، اس میں پراسپیرٹی بھی آ جائے، تقوی اور اس کے ذریعے سے پھر فلاح آ جائے۔ تو عبادت کا مقصد یہ بتایا کہ تمہیں اس معاشرے میں سیکیورٹی اور پراسپیرٹی مل جائے، اور رب کی خصوصیات یہ بتائیں کہ اس نے تمہیں خلق کیا، نہ صرف تمہیں خلق کر کے چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے رہنے کے لیے زمین، تمہاری پروٹیکشن کے لیے آسمان کے اوپر مختلف ساری پروٹیکٹیو لیئرز، پھر تمہاری زندگی کے لیے پانی جس کے اوپر دار و مدار ہے زندگی کا، پھر تمہارے لیے رزق، یہ سارا کچھ دیا۔ اسی رب کی تم احکام کی پیروی یا بندگی کرو، کسی اور ہستی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تم سے اپنے احکام کی پیروی کروائے یا اپنی بندگی کروائے۔ تو لہٰذا تم اللہ کے علاوہ یا اللہ کے لیے تم اس کے کوئی ہمسر نہ بناؤ، مد مقابل نہ بناؤ، صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت اور تابع فرمانی اختیار کرو، جس کا یہ حق ہے، اور اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے کہ تم اگر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو ایک محفوظ معاشرہ قائم ہو جائے گا اور اس میں خوشحالی آئے گی۔ تو لعلکم تتقون، اور پھر واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صرف اور صرف اپنی بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو سکے اور پھر ہماری فلاح ہو سکے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔